ہماری ایک بہن نے جو ای میل کے تھرو سوال کیا ہے، ماں باپ کے رائٹس، ماں باپ کے حقوق. تو ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے آگے اف نہ کی جائے. سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جن کے پاس بوڑھے ماں باپ ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب وہ بچپن میں بالکل ناتواں تھے، ان کی جسموں میں جان نہیں تھی، اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی کسی غیر شرعی بات کو یا کسی غیر اخلاقی بات کو مانیں، لیکن اس کے سوا ہر وہ بات مان لیں. بظاہر آپ کو اگر کسی بات میں ماں باپ کی نقصان بھی نظر آ رہا ہے تو اسے مان لیں. دیکھیں، علم آپ کو اس جگہ نہیں لے جاتا جہاں ادب لے جاتا ہے. ادب لے جاتا ہے، درست. علم کے پاس ہر تالے کی چابی نہیں ہے، لیکن عشق کے پاس ہر تالے کی چابی. اللہ اللہ. ادب جو ہے وہ ہر کرینوں میں سے اول کرینہ ہے. کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کام میں ادب بہت 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 ضروری چیز ہے. تو ماں باپ کا ادب ایسے ہی کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اف نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ آپ نے زور سے بات نہیں کرنی. اب آپ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ زور سے بات نہیں کرنی، زور سے بات نہیں کرنی. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم اپنی بات بتانے کے لیے، ضروری تو نہیں ہے میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں تو یہ بات میں نارمل وے میں بھی کر رہا ہوں اور چیخ کے بھی کر سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. بہت سارے بچوں سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی، بہت سارے ماں باپ سے بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پر بچے ہی غلط ہوں گے، ماں باپ بھی کہیں کہیں پہ غلطیاں کر جاتے ہیں. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو بھلا دینا چاہیے. ماں باپ کی بڑی شان ہے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. ایک آپ کو بڑا زبردست واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے. وہ بڑا رو رہے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. 5-7 سال ہو گئے تھے، کسی معاملے میں پھنسے تھے. تو وہ بابا جی نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جائیں، والد کی قبر پہ جائیں، سورہ یاسین پڑھیں 1 مرتبہ، سورہ مزمل پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں اور اپنے ماں باپ سے بآواز بلند کہیں کہ اماں ابا میرے لیے دعا کریں، میرے اس کام کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قبر پہ جا کر اپنے ماں باپ کی ہم اپنے لیے دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے اور قرآن اپنے کی لیے دعا. تلاوت کریں اور اپنے لیے دعا کریں. ان سے بھی کہیں ہمارے لیے دعا کریں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش فرمائے. حضرت یہ ہدیہ اور ایصال ثواب میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ کا مطلب ہے تحفہ. ایصال ثواب بھی آپ تحفہ، ایک طرح کا تحفہ ہی ہے. وہ ہدیہ ہم چیزوں کے تحفے کو کہتے ہیں، اور ایصال ثواب وہ اس نیت سے کہ قرآن پڑھا ہے یا درود پاک پڑھے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہدیہ ہم کسی زندے کو پیش کر سکتے ہیں اور ایصال ثواب نہیں، ہم... مردے کو بھی ہدیہ پیش ہوتا ہے. آپ ان کو ایصال جو کر رہے ہیں وہ ہدیہ ہی ہے، تحفہ ہی ہے ان کے لیے. اچھا. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں دیکھا جائے، نام کا فرق ہے. نام کا فرق ہے، سینس کا فرق ہے، اور کچھ بھی نہیں. تو مرحومین کو تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہدیہ پیش کرنا ہدیہ آپ ہدیہ کہہ کے دے دیں، اس میں کیا ہے؟ قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ اللہ کو تو پتہ ہے آپ نے کلام پڑھا ہے یا آپ نے کوئی پرفیوم دیا. اور والدین کے لیے تو دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، آسانیاں والدین کرتا کے ہے. لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی کرتا ہے، آپ کی حفاظت فرماتا ہے. والدین کے لیے دعا ہر وقت، ہر نماز کے بعد
آپ کو کرنی چاہیے. اللہ. اور رزق میں برکت چاہیے آپ کو تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہر بار دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور دعا کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھیں سرکار اور ان کی آل پر.